شب قدر اور خدا کی قربت۔ قرآن مجید میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس رات عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کے وہ مواقع حاصل کرے جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ تاہم جیسا کہ معلوم ہے کہ اس رات کی تعیین قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ زیادہ سے زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاہم جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قرب کا تعلق ہے وہ شب قدر کی رات یا کسی اور وقت یا مقام پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور عنایت بندہ مومن کو ہر اس وقت اور ہر اس مقام پر نصیب ہو سکتے ہیں جب وہ پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اس کے قلب میں اللہ پاک کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو، وہ زندگی کے ہر نفع و ضرر کا مالک تنہا اپنے رب کو سمجھ کر اس کی طرف لپک رہا ہو۔ یہی وہ بندہ ہے جو بلا شبہ رب کی قربت اور اس کی حضوری کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے میں بندہ دعا مانگتا ہے اور رب قبول کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا اور اس کی حمد و تسبیح کرتا ہے اور رب اس کے ان اعمال کی قدردانی کرتا ہے۔ پھر صرف یہی ایک معاملہ نہیں، متعدد ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کی خاص عنایت سے نوازتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کرنا جب تنگی کا موقع ہو، کسی کمزور کی غلطی کو اس وقت معاف کر دینا جب انسان اس سے بدلہ لینے کی پوری قدرت رکھتا ہو، تنہائی میں کسی ایسے گناہ سے رک جانا جس میں نہ کسی رسوائی کا اندیشہ ہو اور نہ کسی پکڑ کا خوف، یہ سب احوال و مقامات وہ ہیں جو انسان کو خدا کے قرب سے نوازتے ہیں۔ شب قدر پانا کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن یہ معاملات ہر شخص کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم جب چاہیں ان کے ذریعے اپنے رب کا قرب اور عنایت حاصل کر سکتے ہیں۔ شب قدر کو پانے والے۔ شب قدر عظیم فیصلوں کی رات ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرحکمت فیصلوں کو نفاذ کے لیے فرشتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے ان فیصلوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ان فیصلوں میں سے ایک عظیم فیصلے کی مثال نزول قرآن کی ہے جو انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ نزول قرآن کے بعد اگلے 1000 مہینوں میں وہ 3 عظیم نسلیں اٹھیں جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ شب قدر کی اس حیثیت کو جاننے کے بعد انسان جب اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دراصل اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ یہ نظام کائنات ایک عظیم ہستی چلا رہی ہے جو قادر مطلق اور کریم مطلق ہے۔ یہ کائنات کسی بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں جسے حوادث کی زنجیر کسی نامعلوم منزل کی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے۔ دہکتے ستاروں اور یخ بستہ خلاؤں کا مجموعہ یہ کائنات اور اس میں اعتدال و توازن کا مجموعہ یہ زمین ایک خدائے بزرگ و برتر کی صنائی کا نمونہ ہے۔ وہ بنانے والا اسے بنا کر کہیں فارغ نہیں بیٹھا بلکہ عرش قدرت پر جلوہ گر ہو کر ہر لمحے اور ہر آن کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے اور ہماری زندگی کے روز و شب سب اس کے علم میں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اسے راضی کرنا ہے تاکہ کل روز قیامت جب وہ قادر مطلق تخت عدالت پر جلوہ افروز ہو تو اس کا حتمی فیصلہ ہمارے بارے میں یہ ہو کہ میں نے آدم کے اس بیٹے یا اس بیٹی کو معاف کر دیا، میں نے اسے جہنم کے ہر عذاب سے بچا کر ختم نہ ہونے والی ابدی راحتوں میں جگہ دے دی۔ جس شخص نے شب قدر میں اس طرح خدائے قدیر کو دریافت کیا اسی نے شب قدر پا لی۔